جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پر فرض ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور چلائیں تاکہ من گھڑت لوگوں کی باتوں کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ وہ ان کی باتوں کو سن کر دین سے بیزار نہ ہو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار نہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، بغیر کسی تمہید کے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ پچھلے دنوں میں یوٹیوب پر میری نظر سے ایک کلپ گزرا جس میں مفتی طارق مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو جلد جنت نصیب کرے، اس نے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اور عید کے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر تحریف کے مترادف ہے۔ تو پہلے آپ اس کا وہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر میں اس کے لفظ بلفظ کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح قرآن کے اندر تعریف کر رہا ہے، اور بغض نبی کے اندر آ کے وہ حضور علیہ السلام کی عظمت شان کو کم کرنے کی یا بیان کرنے والوں کے خلاف جو فتویٰ دے رہا ہے وہ کس حد تک ہے۔ سماعت فرمائیں۔ دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، میلاد پر خوشیاں منانا کیسا ہے؟ کیا یہ بڑا عالم ہے یا اس کے اساتذہ بڑے عالم ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، شفیع دیوبندی صاحب نے لکھا ہے، علامہ سلمان ندوی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں یہ کتنا اپنے بزرگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ سماعت فرمائیں، دیکھیں اس کو کہ کس طرح وہ حدیث کے اندر حدیث کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے
چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. تو سامعین محترم، دیکھا آپ نے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق اور عید کے متعلق کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، کس طرح بے وقوف بنا رہا ہے. سامعین محترم، آج کے دور میں اس سے بہتر تو وہ ذکا ہے جو تحقیق کی بات کرتا ہے. اس کو تو تحقیق کا پتہ نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں ہے کیا. تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو سامعین محترم، سب سے پہلے یہ کہتا ہے، موصوف صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو، پیدائش کے دن کو چھپا لیا گیا اس لیے کہ خرافات نہ ہوں. تو سامعین محترم دیکھیں کہ اس بات کے اندر بھی یہ صداقت نہیں ہے، خود اپنی بات کے اندر یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو چھپا لیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پتہ نہیں کہاں سے دن چھپا لیا گیا، اوپر سے اسی دن روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. یعنی جو دن ہے جو سال کے بعد آتا ہے یا مہینے کے بعد آتا ہے وہ تو چھپا لیا گیا ہے، اور جو ہر ہفتے میں آتا ہے، ایک ماہ میں 4 بار آتا ہے، اس کو نہیں چھپایا گیا. یہ عجیب اس کی کہاوت، اس کی کہانی ہے من گھڑت. تو سامعین محترم اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے موقف کے اندر غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی طرح یہ کہتا ہے کہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اس دن عید کیسے ہو سکتی ہے؟ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. سامعین محترم یہ بھی قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، یہ بھی قرآن کے اندر تحریف ہے. اور میں بتاتا ہوں کس طرح تعریف ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح احادیث، سب علماء، سب مسالک متفق ہیں اس حدیث پر، الجمعۃ للمسلم عید، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور میں پوچھتا ہوں کیا یہ جمعہ کا دن رمضان شریف میں نہیں آتا؟ تب جو جمعہ کا دن آتا ہے، جب اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اس دن عید کا دن بھی جمع ہوتا ہے اور جمعہ بھی کی بھی جمع ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، یعنی عید کا دن بھی ہوتا ہے اور روزہ بھی ہوتا ہے. تو یہ روزہ اور عید کا اکٹھے ہونا گویا کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے عید اور روزہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اب اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ عید کا مطلب کیا ہے. تو آئیے میں بتا دیتا ہوں عید کا مطلب کیا ہے. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں آسمان سے کھانے عطا فرما دے، آسمان سے کھانے نازل کر دے. جب آسمان سے کھانے نازل ہوں گے وہ دن، جس دن ہم وہ کھانے کھائیں گے، وہ ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. تو جس دن کھانا ملا جا رہا ہے وہ عید کا دن ہے. عید کا مطلب ہے خوشی منانا، جو کوئی نعمت ملے اس پہ خوش ہو جانا، وہ عید ہے. اب میں نے پہلے بتایا کہ الجمعۃ للمسلم عید، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اب جب جمعہ رمضان شریف میں ہے تب بھی عید ہے، جمعہ دوسرے مہینے میں ہے تب بھی عید ہے. اب اگر رمضان شریف میں ہم روزہ رکھ رہے ہوں تب بھی عید ہے. عید کے دن روزہ رکھیں، وہ عید جو جمعہ والی عید ہے. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اپوزٹ، کوئی مخالفت نہیں چل رہی. تو یہاں پر جب کھانا آسمان سے اتر رہا ہے اور خوشی کے دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عید کا لفظ فرمایا ہے، تو پتہ چلا عید اور روزہ اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ عید کا مطلب ہے خوشی منانا. وہ کسی دن بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہے روزہ رکھ کے منا لے، وہ چاہے کھانا کھا کے منا لے. لیکن جس دن کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، وہ فقط 2 دن ہے پورے سال کے اندر اور کوئی دن نہیں ہے. دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے احادیث صحیحہ سے.
صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو تو گیا. سامعین محترم، آپ نے دیکھا یہ بغض نبی ہے، کس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہی تو سیلیبریٹ ہے. اور اسی طرح خوشی منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں سے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں عید کا دن بتاتا ہوں، عید کے متعلق بتاتا ہوں، خوشخبری کے دن کے متعلق بتاتا ہوں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آنے والے ہیں، میں اس کے متعلق تمہیں عید خبر دے رہا ہوں، میں عید کی خوشخبری سنا رہا ہوں، یعنی خوشی سنا رہا ہوں. خوشی اور عید یہ دونوں ایک لفظ ہیں، ہم معنی لفظ ہیں. تو اس بندے کی آپ دیکھیں یہ کس طرح قرآن کے اندر تعریف کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ تو اپوزٹ ہیں، یہ تو مخالفت میں چل رہے ہیں، جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے سورج کو اور روشنی کو اپوزٹ بنا لے، یہ کہہ لے کہ سورج اور روشنی جمع ہو نہیں سکتی، اسی طرح اس نے عید اور روزے کو جمع کر دیا. تو سامعین محترم، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، پھر بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان شریف میں بھی روزہ رکھتے ہیں. اوورال دوسرے اگر ایام میں آ جائیں، مثلا 12 13 14 ان ہر مہینے کی ان ایاموں میں جب یہ دن آتا ہے جمعہ، تب بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. محرم میں جب یہ دن آتا ہے تب بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. تو عید کے دن ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عید اور روزہ اپوزٹ نہیں ہے. تو یہ اپنے بیان کے اندر قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ولادت منانا، خوشی منانا جائز نہیں ہے، جب خوشخبری منانے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا. اور قرآن شریف کی دوسری آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جب تمہیں کوئی نعمت ملے، کوئی فضل ملے، کوئی رحمت ملے، تو اس دن خوشیاں منایا کرو، اس دن کا تذکرہ کیا کرو، اس دن چرچے کیا کرو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کوئی فضل، کوئی نعمت، کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں بیٹا ملتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں، جب ہمیں کوئی رحمت ملتی ہے ہم خوشی مناتے ہیں، جب ہمیں کوئی روزگار کا دن مل جاتا ہے یا جس دن ہمیں ابھی شادی ہوتی ہے اس دن ہم خوشی مناتے ہیں. تو کیا یہ نعمتیں بڑی ہیں یا وہ نعمت بڑی ہے جس نے ہمیں جہنم سے آزادی دی؟ اب ہم 14 اگست کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اگر اس کو دوسرے لفظ میں عربی کے لفظ میں بولا جائے تو یہ عید مناتے ہیں. ہم 14 اگست کو ہم عید مناتے ہیں. تو جب ہمیں انگریز سے، ہندوؤں سے ہمیں آزادی ملی، ہم اس کو عید منا رہے ہیں، اس کو خوشی منا رہے ہیں، اس کو خوشی کر رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملا، رب کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملا اور ہمیشہ والے عذاب سے ہم بچنے والے ہیں، تو اس دن ہم عید کیوں نہیں منا سکتے؟ تو سامعین محترم، عید کا مطلب روزہ نہیں ہے، بلکہ عید کا مطلب خوشی منانا. رمضان شریف میں بھی اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی خوشی مل جائے آپ اس کو بھی منا سکتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی خوشی منا سکتے ہیں. لہٰذا یہ اپنے بیان کے اندر جھوٹا اور کذاب ہے. یہ مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی سے مناظرہ کرنے پہنچ گیا ہے، لیکن یہ اپنے بیان کے اندر غلط ہے. اور یہ میں مرزا کو بھی صحیح نہیں کر رہا، مرزا بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بہت سارے عقائد کے متعلق غلط رویہ رکھتا ہے، غلط زبان استعمال کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا محمد علی کے پاس جا رہا ہے اور سچے علماء کے پاس آئے. ہم ان کو دن کے تارے دکھا دیں گے، ہم بتائیں گے اس کو کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے. اس کو تو مناظرے کا پتہ ہی نہیں ہے، بات کی گیا ہے سوشل میڈیا پہ اپنا نام بنانے کے لیے. نام اگرچہ پہلے ہے لیکن یہ نیچا دکھانے کے لیے چلا گیا. اس کو پتہ ہے کہ وہ پڑھا ہوتا ہے نہیں، وہ کوئی عالم تو ہے نہیں، اس نے عربی عبارت تو پڑھنی نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس پہنچ گئے. کسی عالم سے ٹکر لینا، وہ عالم تھوڑی، وہ تو انجینئر ہے، وہ تو ایک دیکھی حدیث اور اردو کے وہ نمبر انڈیشن بتا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے بیچارے کو، اور یہ اس کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے. مناظرہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے
آپ نے بحث کرنی ہے تو کسی عالم سے بحث کریں اور آئیں. میں چیلنج کرتا ہوں اگر تیرے پاس یہ ثبوت ہے کہ عید اور ریزہ اپوزٹ ہے تو پھر آ جائے میدان میں. یہ آپ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پر فرض ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور چلائیں تاکہ من گھڑت لوگوں کی باتوں کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ وہ ان کی باتوں کو سن کر دین سے بیزار نہ ہو, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار نہ ہو جائے. اور آخر میں سیلیبریٹ کرنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کیا ہے. سیلیبریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام کرنا جو اپنے دن کو یاد رکھا جائے, اپنی اچھائی کو, اپنی نعمت کو یاد رکھا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یاد رکھا تو ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.